بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر۔ حلقہ NA-75 ڈسکا، اس کا نتیجہ، اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال، 2 قیمتی جانیں بھی چلی گئیں، اور اب یہ PDM کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان ضمنی انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی کہ وہ نیوٹرل نظر آئے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اور یہ جو نتائج ہیں NA-75 کے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا جو ایک اعلامیہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس پر بات کریں گے محسن جمیل بیگ صاحب سے، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناح۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک تبدیلی ہے کہ لوگ اب جس تبدیلی کے انتظار میں ووٹ دے کر عمران خان کو بیٹھے تھے، وہ تو ان کی امیدیں پوری نہیں ہوئیں، لیکن اب ضمنی انتخاب میں دوبارہ، جو آپ نے پچھلے پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ ہم 2 پارٹی سسٹم کی جانب واپس جا رہے ہیں۔ حالیہ جو ضمنی انتخاب ہے اس میں صرف تحریک انصاف کو 1 سیٹ ملی قرم ایجنسی کی، باقی جتنے بھی اب تک ضمنی انتخاب ہوئے آپ نے دیکھا کہ اس میں اپوزیشن جماعتوں نے کامیابی حاصل کی۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ بیسیکلی 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو PTI 2.5 سال گورنمنٹ میں ہیں، ان کی گورننس جس طریقے کی ہے، انہوں نے جس طریقے سے گورن کیا اس ملک کو، جس سٹیج پہ ملا، جس سٹیج پہ لے کے آئے، تو پبلک جو ہے میرے خیال میں وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریے، کیونکہ وہ روزمرہ کی جو ان کو تکلیف ہیں، مہنگائی ہے، بلز میں جو انکریز کیا، جی بالکل، وہ سب چیزیں ایک عام آدمی فیس کر رہا ہے، تو میرے خیال میں شاید اس کا بھی ریئیکشن ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پرانی پارٹیز نے اب خان صاحب کے اوپر، پہلے وہ ڈیفینسو پہ تھے، اب وہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہیں۔ انہوں نے 2.5 سال کی ان کی کارکردگی کو جتنا کیش کروا سکتے تھے کروایا، جتنا عوام کو بتا سکتے تھے بتایا، بلوں میں انکریز کیسے ہوا، مہنگائی کیسے ہوئی، ان امپلائمنٹ کیسے ہوئی، اور جو تبدیلی خان صاحب لانا چاہتے تھے، جس کا وعدہ کیا تھا، جو الیکشن سے پہلے سپیچز کی تھی، وہ اس سے بالکل 90 نہیں بلکہ ملین% یو ٹرن لیا اور ڈیفرنٹ پوزیشن پہ آ گئے اور کوئی چینج نہیں لا سکے۔ صحیح۔ اس وجہ سے ریئیکشن ڈیفینیٹلی آئے گا، اور اس کے بعد بھی اگر خود الیکشن ہوئے اس ملک میں، جس کا کہ اگر ڈسکا والا ہی حال اس ملک میں ہونا ہے، تو پھر میرے خیال میں الیکشن کا پروسیس 1-2 الیکشنوں کے بعد ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ نے باز نہیں آنا اور آپ نے اسی طریقے سے منورنگ کرنی ہے۔ خان صاحب جس ایشو کو لے کے 126 دن اسلام آباد میں بیٹھے رہے اور قوم نے ان کا ساتھ دیا کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں، وہ کام تحریک انصاف نے خود کر لیا۔ صحیح۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک الیکشن کے اوپر، اس سے نہ آپ جیت جاتے اور آپ ہار جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا۔ لیکن عمران خان نے تو بیگ صاحب خود کہہ دیا کہ میں ان 20 پولنگ اسٹیشنوں پہ دوبارہ الیکشن کروانے کا حامی ہوں، اپنے امیدوار کو درخواست بھی دے دی ہے۔ اس کا مطلب وہ مان رہے ہیں کہ وہاں پہ شاید کوئی گڑبڑ تو ہوئی۔ پھر دیکھیں نا، وہ 20 پولنگ اسٹیشنوں سے جو ROs تھے، وہ نہ آپ نے غائب کیے نہ میں نے غائب کیے۔ دھند نے غائب کیا سر۔ دھند میں موبائل بھی سروس غائب ہو گئی، کمیونیکیشن سسٹم بھی ختم ہو گیا، سب کو پتہ ہے کون لے کے گیا، کیسے منو ہو رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہے، اور تحریک انصاف کے لیے بالکل ہی اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی ختم کر لی ہے، اور یہ کیسا ملک ہے صدیق صاحب، 20 بندے غائب ہوئے، کوئی انکوائری نہیں، IG خاموش ہے، کون ان کو لے کے گیا تھا، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن صاحب اس چیز کی تو داد دیں کہ الیکشن کمیشن کا جو سٹیٹمنٹ آیا وہ بڑا، دیکھیں میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ ایک بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ویسے میں کہتا ہوں جی، میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے جس طریقے سے اس سارے پریس ریلیز جاری کی، ایکچولی تو وہ 4 شیٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے سرکار کے پاس۔ اور جہاں تک آپ نے کہا نہیں جی 20 حلقوں میں خان صاحب نے کہا، اور 20 پولنگ اسٹیشنز پہ، مقصد یہ ہے کہ جو باقی پولنگ اسٹیشنوں میں آپ نے ووٹنگ رکوا دی، بند کروا دی 4-4 5-5 گھنٹے، ان کا حساب کون دے گا؟ وہ PML نون کا جو موقف ہے کہ ہمارے ووٹروں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیے گئے، لہٰذا وہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو، اور دوبارہ الیکشن ہو تو کوئی اتھارٹی کے ساتھ ہو، کوئی فوج کی نگرانی میں ہو، اور یہ جو سول کپڑوں میں ماشاءاللہ ایک نئی مخلوق آ گئی ہے، اس کا بھی کوئی تدارک ہونا چاہیے۔ یہ ملک اگر آپ نے اسی طرح اس کو گورن کرنا ہے
تو مجھے بڑا افسوس ہے، ہماری پھر نئی نسل کے لیے تو کچھ بچے گا نہیں۔ اچھا بیگ صاحب، اس میں مسلم لیگ نون کی جو امیدوار تھیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ ری پولنگ وہاں پہ ہو، لیکن اب وہ پورے حلقے کے میں دوبارہ انتخاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کی جو درخواست ہے وہ صرف 20 پولنگ اسٹیشنوں کی حد تک۔ آپ کا کیا رائے کہ کیا واقعی پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب ہونا چاہیے یا پھر؟ بالکل ہونا چاہیے جی، فری اینڈ فیئر، جو ووٹر ہے اس کو فری ول کے اوپر ووٹ ڈالنے کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ یہ سرکار اور ریاست کا جو ہے وہ ضروری ہے ریاست کے لیے کہ وہ اس کا انتظام کرے، ان پہ لازم ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ایک چیز جو یہاں پہ اسلام آباد کی جو سیٹ ہے یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ، اس پہ بہت زیادہ نظریں مرکوز ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ گیلانی جیت گئے تو یہ ایک عمران خان کے اوپر عدم اعتماد ہوگا، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زرداری ہو سکتا ہے، پھر اگر ان ہاؤس تبدیلی آئی تو زرداری وزیر اعظم ہوں گے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، اگر تو آپ پولیٹیکل سچویشن کو دیکھیں تو صدیق صاحب یہ گیم زرداری صاحب نے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو لانچ کیا ہے، اس کے پیچھے پراپر اگر آپ سٹڈی کریں تو گیم زرداری صاحب اپنے لیے کھیلنا چاہتے ہیں۔ اگر گیلانی صاحب کامیاب ہوتے ہیں اور نیچرلی اس کے بعد عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا رہنا مشکل ہو جائے گا، اٹس سائن آف ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ تو اگر یہ سارا ان کا جو شطرنج کی گیم ہے، پلان ہے، وہ اگر چلتا ہے تو پھر نیچرلی اس کے بینیفیشری زرداری صاحب ہوں گے۔ ان ہاؤس جو چینج کی جس کے اوپر انہوں نے پی ڈی ایم پوری کو راضی کر لیا ہوا ہے، تو پھر زرداری صاحب شاید مڈ ٹرم کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں ایز اے پرائم منسٹر۔ اور اسی طرح انہوں نے پنجاب میں بھی، میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے چودھریوں سے بھی بات کی ہو۔ اس وقت پنجاب جو ہے نہ تحریک انصاف کے پاس ہے نہ نون لیگ کے پاس ہے، تو میڈم میں اگر وہ چودھریوں کو پنجاب 2.5 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے دے دیتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں چودھریوں کا ڈریم ہوگا کہ ان کو مل جائے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر نیچرلی زرداری صاحب سینٹر میں ہوں گے، اور پنجاب میں اگر چودھریز آ جاتے ہیں تو کمبینیشن ان کا بن جائے گا، اور ہو سکتا ہے ملک کے حالات جو کرائسس ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ شاید سٹیبل ہو جائے۔ لیکن بیگ صاحب ایک طرف ہم دیکھیں کہ 180 لوگ حکومت اور اس کے اتحادی، دوسری طرف اپوزیشن کے 156 لوگ، یہ جو 20-22 ووٹوں کا فرق ہے، اس کو کیسے پی ڈی ایم جو ہے وہ پورا کرے گی؟ کیا پھر وہ جو حکومت کا یا شبلی فراز کا الزام ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوگی، کیا ہوگا، یا لوگ واقعی ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے؟ دیکھیں، ابھی ان کی پارٹی میں، پی ٹی آئی کی پارٹی میں بھی بہت سے لوگ تنگ ہیں، کیونکہ خان صاحب جس طریقے سے آئے اور جس طریقے سے انہوں نے گورننس کی، وہ کسی ایم این اے کو جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس جا کے مل سکے اپنے ہی لیڈر سے۔ تو خان صاحب کا طرز عمل جو ہے وہ بڑا، اس میں ماشاءاللہ خاصا تکبر بھی آ گیا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہ سدا حکومتیں اور یہ وزارتیں میرے پاس ہی رہیں گی۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ اپنی پارٹی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ 2.5 سال میں پی ٹی آئی کو اگنور کیا گیا، ابھی بھی جو ٹکٹیں دی گئیں سینٹ کی وہ کس طریقے سے دی گئیں وہ سب کو پتا۔ تو پی ٹی آئی میں بھی لوگ، یہ ریزنٹمنٹ ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پی ٹی آئی کا ایک ہی ٹینیور ہے، اس کے بعد ان کو کبھی ٹینیور ملنا نہیں ہے۔ لوگ اپنی فکر میں بھی ہیں، اگر ان سے یہ وعدہ کر لیا جائے کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو ٹکٹ پی ڈی ایم کی جو 2 بڑی جماعتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو دیا جائے، مل سکتا ہے، تو نیچرلی وہ بغیر پیسوں کے وہ ووٹ ڈالیں گے، 100% ڈالیں گے۔ اور یہ کہنا کہ جی قومی اسمبلی کا جو سینٹ کا اس میں پیسے نہیں چلیں گے، پیسے چلتے ہیں پروونسز میں، جس میں انڈیویجول بھی ہوتا ہے، ووٹ بھی، یہاں ووٹوں کی تعداد دونوں سائڈوں پہ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ نے یہ جو بیلنس آپ بتا رہے ہیں 10 یا 12 کا، یہ کوئی مارجن نہیں ہے، یہ کوئی بھی مارجن نہیں ہے الیکشن کے لیے۔ یہ اگر یوسف رضا گیلانی 1 2 4 ووٹوں سے ہار بھی گئے تو ان کی وکٹری ہوگی، کیونکہ پھر یہ آلریڈی ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس ہوگا خان صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ جو 8-9 ووٹ ان کو ایکسٹرا پڑے ہیں وہ کیسے پڑ گئے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر تو زرداری صاحب نے ان کو لانچ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی انہوں نے سوچا ہوگا، ہوم ورک کیا ہوگا، ایسے نہیں لانچ کر لیا۔ وہ نہیں، میں یہ سمجھتا کہ وہ نہیں چاہیں گے۔ ہاں جی، جوا نہیں، یہ کیلکولیشن والی گیم ہے۔ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایسے مذاق میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یوسف رضا گیلانی اس برے طریقے سے ہارا تو پھر تو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو 2.5 سال پھر آپ کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ اگر اس کے ووٹ انٹیکٹ رہتے ہیں تو پھر اس کو ٹائم پوری کرنے دیں، پھر یہ پی ڈی ایم اور لانگ مارچ بند کر دیں۔ تو اب میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب
یہ سارا کام کریں گے. یہاں جو بھی بیک ڈور چینلز پہ اوپر وہ اتنا بڑا رسک لے کے عمران خان کے لیے اتنی سہولت پیدا نہیں کریں گے. انہوں نے کیلکولیشن کی ہے, انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو لانچ کیا, اور اس کے پیچھے وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ ون کر لیں اور گورنمنٹ کو چلتا کریں اور پھر میں آؤں. اچھا جی یہ بتائیے نوشہرہ میں کیا ہوا, بھائی سے آگے؟ دیکھیے وہاں پہ بھی ان کو بڑا کانفیڈنس تھا کہ ہم جیتیں گے, کیونکہ کے پی کے میں ان کا وہ ہے. تو رائے تو لوگوں کی بدلی ہے نا جی, روز گھروں میں جو بل آ رہے ہیں بدل گئی. یہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن 2-4 مہینے بعد ہی ہیں, اس میں دیکھیے گا کیا ہوتا ہے, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں پھر آر او اٹھائے نہیں جائیں گے, آر او غائب نہیں ہو سکیں گے. اس میں رزلٹ آپ کو سامنے آ جائے گا کہ کتنی محبت ہے لوگوں کو پی ٹی آئی سے. ان 2.5 سالوں میں لوگوں کا پوائنٹ آف ویو کیسے بدلا, میرے سمیت, کیونکہ ملک کو جس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں وہ ڈیزاسٹر ہے. اچھا کل جو وزیر اعظم نے دورہ کیا پشاور کا, وہ اگر آپ فوٹیج دیکھیں, وہ جو ایم پی اے میں نے بلائے تھے 14 اس میں ایم این اے غائب تھے, 6 ایم پی اے غائب تھے جی, 20 کے قریب لوگ تھے. یہ کیا میسج جا رہا ہے سر؟ اور عمران خان کہہ رہا ہے جی اگر کسی نے ووٹ بیچا تو وہ پارٹی چھوڑ دے, اس کا مطلب ان کو پھر ڈر تو ہے نا. بات یہ ہے, بیچنا تو دور کی بات ہے. 2.5 سال میں خان صاحب نے کسی کو بلا کے چائے پلائی, پوچھا اس کا حال؟ کوئی ان کا پولیٹیکل ایڈوائزر ایسا ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو کیٹر کر سکے؟ کوئی نہیں ہے. نئی ملک مرحوم, اللہ ان کو مغفرت فرمائے, ان کے بعد تو کوئی بندہ ہی ایسا نہیں جس کے پاس کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے جا کے اپنی کوئی ریکویسٹ, کوئی حال حوال کر سکے. لہٰذا آج اگر آپ پشاور گئے ہیں تو نیچرلی میں بھی ہوتا تو میں خان صاحب 2.5 سال مجھے اگنور کیا تو میں اس صورتحال میں کیوں ملوں گا, اور پھر مل کے کروں گا کیا جب انہوں نے کسی کی بات سننی نہیں, ماننی نہیں, کوئی کام نہیں کرنا. تو وہ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ شاید ان سے غلطی ہوئی. اچھا بیر صاحب ایک براہ راست آپ سے سوال ہے, کیونکہ جب ہم پروگرام کرتے ہیں, آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے, لوگ کمنٹ کرتے ہیں, اور اعلیٰ حلقوں میں بھی دیکھا جاتا ہے, کیونکہ اس کا تعلق براہ راست آپ کی ذات سے ہے. اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس صورتحال کو خود ہی کلیئر کریں. ایک وفاقی وزیر, ایک معاون خصوصی گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں مجھ سے ملے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چونکہ بیگ صاحب کو خان صاحب نے چونکہ اکاموڈیٹ نہیں کیا تو اس وجہ سے وہ ان کی حکومت کے خلاف بول رہے ہیں, اور بہت زیادہ بول رہے ہیں. صدیق صاحب مجھے انہوں نے کیا اکاموڈیٹ کرنا تھا خان صاحب نے؟ مجھے آپ کے سامنے ہوں میں, اور اسلام آباد میں پاکستان میں لوگ جانتے ہیں میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے جو خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. جتنے پیسے میرے پاس ہیں اس کے لیے 2 زندگیاں چاہیے. ایک بات, عہدہ یا وزیر میں نے بننا ہوتا میں آج سے 20 سال پہلے بن سکتا تھا. میں اللہ کے فضل سے تکبر نہیں ہے, 1 کروڑ دفعہ تکبر نہیں ہے, میں وزیر بناتا ہوں, بنتا نہیں ہوں. خان صاحب کو بنانے میں جتنی میری ایفرٹ ہے وہ سب کو پتہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو یہ وزیر اور مشیر ہیں جس نے آپ کو کہا اس سے بھی پوچھ لیں کہ اس کو وزیر کس نے بنایا تھا. یہ بات بھی صحیح ہے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے نہیں بنایا تو میں آپ کو پروف دے دوں گا کہ میں نے ہی ان کو وزیر بنایا. مشیر کی کوئی اہمیت نہیں ہے میری نظر میں. یہ چاپلوس لوگ ہیں, چمٹا ٹائپ, ان کا بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے, ان کا نہ فیملی کو کوئی جانتا ہے. تو الحمدللہ مجھے خان صاحب کیا دے سکتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے, وہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے آلریڈی. میں کسی چیز کا خواہش مند نہ ہوں, نہ آگے بھی ہوں گا. بہت شکریہ بیگ صاحب. گفتگو آپ نے سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی انسائیڈر میں, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی کو آصف زرداری نے ایسے ہی نہیں کھڑا کیا, کیونکہ سب کی نظریں اس حلقے پر ہے, اور 3 مارچ کو یہ اسلام آباد کی سیٹ بہت سی چیزوں کا فیصلہ کر دے گی. اجازت, اللہ حافظ.